الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد احسان، اس کا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے دین دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو دین تمام دینوں میں سب سے زیادہ حق اور سب سے زیادہ سچا ہے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا ہم جتنا احسان اور اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بسنے والے ہر ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اللہ نے ہر ایک کے حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کو کھول کھول کر بیان کیا، اور ان تمام حقوق میں ایک حقوق ہے میاں اور بیوی کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حق، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کے شوہر پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ عورتیں اگر چاہیں، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ گھر جنت ہے، وہ گھر جنت ہے جس گھر کے اندر جو ہے عورتیں نیک ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، ذکر کرنے والی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوق کو بیان کیا، اور اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ جہاں زمانے جاہلیت میں عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو بے عزتی کی جاتی تھی، عورتوں کو بھوت اور پریت سمجھا جاتا تھا، لیکن شریعت مطہرہ نے عورتوں کے حقوق کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھول کھول کر بیان کیے کہ عورتوں کو عزت مل گئی، عورتوں کو مقام ملا کہ عورت صرف گھر میں رہنے کی چیز ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اگر عورتیں چند اعمال کر لیں
تو کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں جنت کے ان دروازوں سے داخل ہو سکتی ہیں۔ ان چند اعمال میں سے نماز کی پابندی ہے، رمضان کے مہینے کے روزہ ہے، اور اپنے شوہر کے حقوق اور فرما برداری ہے۔ شوہرت کے حقوق اور فرما برداری ہے۔ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت جو تمام عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عورتوں اس حدیث کو بہت غور سے سنیں کہ عورت کتنی تڑپ کے ساتھ، کتنی آخرت کی تیاری کے ساتھ، اور کتنی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امید لے کر آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو عورتوں کی جماعت ایک بڑی جماعت نے آپ کے پاس ہمیں بطور قاصد بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک اللہ جل شانہ نے آپ کو مرد اور عورت دونوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عورتوں اور مردوں ہی کے نبی نہیں، آپ صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں، دنیا کے ہر ایک مخلوق کے گویا آپ نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی آپ ہیں۔ اس لیے آگے وہ عورت کیا فرماتی ہیں، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہیں۔ میری ماں بہنیں غور سے سنیں کہ وہ عورت کتنے درد کے ساتھ تمام عورتوں کی جو قاصد بن کے آئی اور تمام عورتوں کی طرف سے کیسی ترجمانی کر رہی کہ ہم عورتوں کی جماعت اپنے گھروں میں گھری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہیں۔ حالانکہ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جو یقیناً ایک صحابیہ ہے، اور یقیناً ان کی یہاں پردے کی اہتمام ہے کہ وہ پردے ہی میں رہتی تھیں، مردوں کے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، لیکن پھر بھی آخرت کی تیاری اور جنت میں جانے کی کتنی بڑی خواہش، اور دنیا میں نیکیوں کی کتنی تمنا، کیسے درد بھرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر رہی، مکانوں میں گھری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہیں، اور مرد حضرات ہم سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد
بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے مرد جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، ہم عورتیں جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتی۔ مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہم عورتیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں۔ مرد حضرات بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار میں، عزیز میں، اقربا میں، گاؤں میں کوئی کہیں سے بھی خبر آئی کہ فلاں بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے مرد حضرات چلے جاتے ہیں، اور پھر بیمار کی عیادت پر کتنا ثواب ملتا ہے، وہ سارا کا سارا ثواب مرد کے حصے میں آ جاتا ہے۔ مرد حضرات جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر مرد حضرات جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی اس صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ان تمام سوالوں کو سن کر، جس کو آج کے زبان میں کہا جائے کہ دنگ آدمی ہو جائے، ہکا بکا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کی ان تمام سوالوں کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے، اور ارشاد فرمایا، تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کی طرف متوجہ ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں، ہم اس حدیث کے اندر غور کریں۔ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا سوال کیے کہ آدمی کا صرف نماز پڑھ لینا، وقت پر نماز پڑھ لینا کتنا بڑا ثواب ہے، پھر اس مسجد کے پھر اس نماز کو جو ہے، پھر اس نماز کو مسجد میں جا کر جو ہے پڑھ لینا 25 یا 27 گنا جو ہے اس نماز کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ پھر بیمار کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو آدمی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر آدمی جو جنازہ میں شرکت کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ ان سب کے باوجود جو آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے کہ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی
اللہ کے راستے میں جانے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمیں غور یہاں یہ کرنا اس حدیث کے اندر کہ ان صحابیہ کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر مرد حضرات مسجد میں جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، بیمار کی عیادت کر رہے ہیں اور ان کے حصے میں بہت سارا ثواب آ رہا ہے، نیکیاں آ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور ان تمام عورتوں کے بارے میں، قیامت تک کے آنے والے عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو اگر مرد حضرات کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے تم روزے پہ روزہ رکھو، یا گھر میں رہ کر جتنا اعمال تم کر سکتی ہو ان اعمال کو کرو، روزانہ ایک قرآن ختم کرو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا تم لگاتار پے در پہ روزہ رکھو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے، ان تمام عورتوں سے یہ نہیں فرمایا جن عورتوں نے ان کو قاصد بنا کے بھیجا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ جا کے تم ان عورتوں سے کہہ دینا کہ روزانہ 1000-2000 مرتبہ درود شریف پڑھو، کلمہ پڑھو، یا صدقہ کرو، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ عورتوں مردوں کے ان تمام نیکیوں کے بارے میں جو ان صحابیوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا اور قیامت تک کی آنے والی عورتوں کو یہ فرما دیا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ مرد نماز میں شرکت کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تم کو بھی ثواب ملے، جہاد میں جاتا ہے تم کو بھی اس کے برابر ثواب ملے، جنازے میں شرکت کرتا ہے تم کو بھی اس کے برابر ثواب ملے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے تم کو بھی اس کے بدلے میں ثواب ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ سوچو کہ عورتوں کا اپنے خاوند کو خوش کرنا اللہ کے ہاں اس عورت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت جب اپنے خاوند سے ہٹ کر رات گزارتی ہے ناراضگی کے ساتھ، وہ عورت چاہے اپنی وقت کی ولیہ کیوں نہ ہو، روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرنے والی کیوں نہ ہو، تہجد پڑھنے والی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ناراضگی کے ساتھ اپنے شوہر سے ہٹ کر وہ الگ رات گزارتی ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے، تو میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس عورت کی مغفرت نہیں ہوگی، اس عورت کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کہ کتنا بڑا شوہر کا حق ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس گئیں، نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس گئیں کہ ان کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ چلو مرد حضرات کو تو بہت کچھ کرنے کے بعد بہت نیکیاں مل رہی ہیں،
یعنی ان کو نماز بھی پڑھنا پڑتا ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے، جہاد میں جانا پڑتا ہے، ایک بیمار کی عیادت کرنی پڑتی ہے، جمعہ میں شرکت کرنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ثوابوں کے بارے میں صرف ایک چیز کرنے کا حکم دیا کہ اگر ہم وہ ایک چیز پر عمل کرتے رہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس طریقے سے مردوں کو بہت کچھ کرنے کے بعد ان کو ثواب ملے گا، ہم کو تو صرف اپنے شوہر کی اطاعت، اپنے شوہر کی فرما برداری، اپنے شوہر کی خدمت، اپنے شوہر کو خوش کرنے پر اللہ ہمیں اتنی ہی نیکی دے رہا ہے جتنا ان مرد حضرات کو بہت کچھ کرنے کے بعد دے رہا ہے۔ تو کیوں نہیں خوش ہوں گی؟ اس لیے خوشی خوشی واپس چلی گئیں۔ عورتوں کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت غافل ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر کسی سے محبت تھی تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہر ایک صحابہ جو ہے اور کسی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ ہر ایک صحابی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم کریں اور اپنے ہم جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان نثار کر دے، جان کو قربان کر دے۔ ہر ایک صحابی یہی چاہتا تھا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ عجمی لوگ دیہات اور گاؤں کے رہنے والے لوگ، مکہ اور مدینہ سے ہٹ کر اور ملکوں کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے بڑوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کا سجدہ میں یعنی ان کے اکرام میں وہ سجدہ کرتے ہیں، گویا کہ ان کی محبت میں سجدہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، اگر ایک عجمی لوگ کو اپنے بادشاہ سے اتنی محبت ہے، ہم کو تو اپنی بادشاہ، ہم کو تو اپنے نبی، ہم کو تو اپنے سردار، ہم کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عجمیوں سے لاکھوں اور کروڑوں گنا زیادہ محبت ہے، تو ہم کیوں نہ ان کو سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے، جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی ایک عورت یہ چاہے
میں عبادت کے ذریعے، میں نماز کے ذریعے، میں تلاوت کے ذریعے، میں تسبیحات کے ذریعے، میں صدقہ کے ذریعے، میں فطرے کے ذریعے میں اپنے اللہ کو خوش کر لوں، میں اپنے اللہ کا میں نے حق ادا کر دیا اور اس کا شوہر اس سے ناراض رہے، تو یہ عورت کی کم سمجھی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اسی وقت کھایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ جس بات کو امت کے اندر بہت اہمیت دینی ہوتی تھی، اس بات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ میری ماں و بہنوں، آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کس کو حق کو زیادہ ادا کر رہے ہیں؟ اپنے شوہر کا حق ادا کر رہے ہیں، یا اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، یا اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کر رہے ہیں، یا اپنے پیر صاحب کا حق ادا کر رہے ہیں، یا ہم کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر، اپنے شوہر کو ناراض کر کے اپنی پیر اور دیگر مردوں کا حق ادا کرتی ہیں، باپ کے حق ادا کرتی ہیں، بھائی بہنوں کا حق ادا کرتی ہیں، ماں کا حق ادا کرتی ہیں، حالانکہ ان کا شوہر ان سے ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے اس وقت تک عورت اللہ کو حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتیں اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے میں اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہیں۔ شوہر ہوتا ہے جس کی مقدر میں جہاں اللہ تعالی نے جوڑا لکھ دیا، اللہ نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب عورت کی سمجھداری اور عورت کی دینداری یہی ہے کہ اس شوہر کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار لے۔ وہ شوہر چاہے پیڑ کے نیچے رہنا چاہے، لیکن شریعت کے دائرے میں تو عورت کو ایک پیڑ کے نیچے رہنا پڑے گا۔ وہ شوہر اس کو اگر ایک ٹوٹی اور پھوٹی جھوپڑی میں لے کے رہنا چاہ رہا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر، تب عورت کے لیے ضروری ہے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہے۔ شوہر اس کو اپنی عورت کو اپنے گھر کے اندر لے کے رہنا چاہ رہا ہے، تو عورت کے لیے ضروری ہے اپنے شوہر کے ساتھ اس کو اس کے گھر ہی میں زندگی گزارے۔ یہی اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ خود سوچئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صحابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کل قیامت کے دن قیامت تک کی آنے والی انسانوں کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا پوری جو ہے دیکھ بھال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جب فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور جو ضرورت کا سامان دیا، جس کو آج لوگ جہیز کہتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں، یہ ان کی پاگل پن کی بات ہے۔ شریعت میں جہیز کا کہیں کوئی بات ہے نہیں، شریعت میں جہیز کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رخصت کیا، تو حضرت علی کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، حضرت علی کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات زندگی جو روز آنے کی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، جس سے انسان اپنا پیٹ بھر سکے، جس سے رات گزار سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں دی۔ چکی دیا، مٹکا دیا، کہ جس سے بستر دیا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، تاکہ حضرت علی حضرت فاطمہ رات گزار سکیں۔ چکی دیا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کی محنت کر کے جو کما کے لائیں، دونوں جہان کی سردار کی بیٹی اپنے ہاتھ سے چکی چلا کے اپنی اور اپنے شوہر کی پیٹ بھر سکے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا، بلکہ ان کو ضرورت کا سامان دیا۔ دوسری چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے، عام طور پر آج عورتوں کی ایک عادت بنتی جا رہی ہے۔ عورت یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہوں، خاص کر کے وہ عورتیں جن کے ماں باپ تھوڑا وسعت والے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے جن کے ماں باپ ہیں، جن کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو یہ اپنی پراپرٹی اور وراثت میں حصہ دے رہے ہیں، حصہ دے سکتے ہیں، حصہ تو ہر ایک کو دینا چاہیے۔ وہ عورتیں اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر ہی اپنا گھر بنا لیتی ہیں اور اپنے شوہر کو اس گھر کے اندر رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور شوہر بیچارہ عورت کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، اور کہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، ان سب چیزوں کو
دیکھ کر اگر شوہر رہ رہا ہے اور حالانکہ شوہر کا رہنے کی وہاں طبیعت نہیں ہے، تو ان عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا شوہر مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، کیا میرا شوہر میرے ماں باپ کے گھر پر رہنے پر میرا شوہر راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر اس کا شوہر اس کے ماں باپ کے گھر پر رہنے پر ناراض ہے تو سمجھداری کی بات تو یہ ہے، عورت کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ نہیں، تمہارا جہاں جی چاہے تم مجھے لے کر رہو، اگر تم مجھے ایک جھوپڑے کے اندر لے کے رہنا چاہتے ہو، میں ایک جھوپڑے کے اندر رہ کر تمہارے ساتھ زندگی گزار دوں گی، کیونکہ تم میرے شوہر ہو، تمہاری رضا پر اللہ کی رضا ہے۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو، نہ میری نماز مجھے کام آئے گی، نہ میری تلاوت کام آئے گی، نہ میرا سجدہ کام آئے گا، نہ میری تسبیحات کام آئے گی، نہ میری قرآن کی تلاوت کام آئے گی۔ یہ ساری نیکیاں تمہاری رضا مندی پر ہی کام آئیں گی۔ اگر تم ناراض ہوتے ہو تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، کہ کتنا بڑا حق شریعت نے شوہر کا بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ دنیا میں اگر ہم چاہیں تو شریعت کو توڑ کر بھی آدمی زندگی گزار رہا ہے، اس کی بھی زندگی کٹ رہی، ایمان سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہا ہے اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، جو کفر اور شرک کے اندر زندگی گزار رہا ہے اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے۔ لیکن زندگی تو وہ ہے کہ جس کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میل کھاتی ہو، اس کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورت کا سب سے بڑا زیور پردہ ہے، سب سے بڑا پاکیزہ، سب سے بڑا زیور جو ہے وہ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کی آنے والی عورتوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہے، اے نبی جی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر تھامے رکھیں، یعنی ستر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بدن کی زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں البتہ بدن کا وہ حصہ جس کو ظاہر کی بغیر کوئی مصر نہیں، اور اپنی اوڑھنی یعنی برقعے کو سر گریبان پر سے نیچے تک ڈال لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں اور اپنی شرمگاہ کی اور اپنے ستروں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے، اور مواقع زینت کو نہایت اہتمام سے چھپانے کا حکم فرمایا ہے، اور مواقع زینت سے زیورات کے استعمال کے مواقع اور مقامات مراد ہیں، جیسے ہاتھ ہے، پڈلی ہے، بازو ہے، گردن ہے، سر ہے، سینہ ہے، کان ہے۔ یہ سب وہ مقامات ہیں جن میں عورتیں زینت کے واسطے زیورات استعمال کرتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات کو نہایت اہتمام سے چھپانے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج اس کا الٹا ہمارے گھر کی مستورات عورتیں کرتی ہیں۔ اگر ان کے جسم کو آدھا جہاں زیورات پہنا جاتا ہے، کان ہیں، ناک ہیں، ہاتھ ہیں، تو اس کو دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے کان کھول لیتی ہیں، ان زیورات کو دکھانے کے لیے اپنے ہاتھ کھول لیتی ہیں، ان زیورات کو دکھانے کے لیے اپنے پیر کے جمپل کو پڈلیوں سے اوپر کر لیتی ہیں، اپنے نقاب کو اوپر کر لیتی ہیں، حالانکہ ان عورت کا پورا بدن جو ہے ستر ہے، چھپانا ضروری ہے، سوائے الا ما ظہر منہا، ہتھیلی، چہرے، دونوں قدم۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عورت کے پورے بدن میں سب سے زیادہ مرکز زینت صرف چہرہ ہے، یعنی سب سے زینت کی چیز جو ہے وہ چہرہ ہے۔ کیا چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے کھولنا جائز ہوگا؟ یہ ہرگز نہیں، ہرگز جائز نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگوں سے ان چیزوں کو چھپانا مشکل ہے کہ گھر میں دیور بھی ہے، جیٹ بھی ہے، سسر بھی ہے، تو عورتیں ہر وقت ان سے چہروں کو نہیں چھپا سکتی ہیں۔ مثلاً ایک گھر میں دیور ہے، ساڑو ہے، ان کے لڑکے بھی ساتھ میں رہتے ہیں، یہ سب کے سب نامحرم ہے، اس سے بھی پورے بدن کو چھپانا لازم ہے، مگر فتنے کا خطرہ نہ ہونے کی صورت میں گھر کے ایسے لوگوں سے چہرہ، ہتھیلی اور دونوں قدم کا چھپانا لازم نہیں۔ لیکن اگر فتنے کا خطرہ ہو تو، لیکن ان مردوں سے بھی جو گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں، اگر ان سے فتنے کا خطرہ ہے تو ان سے بھی چھپانا لازم ہے، اور گھر بھی الگ کر لینا چاہیے، اور نامحرم مردوں میں چہرہ کھول کر چلنے میں نگاہ کا فتنہ ہر وقت ہر قدم پر رہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم ماں اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں چین اور سکون کی زندگی مل جائے، پاکیزہ زندگی ملے، جیسے قرآن نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ پاکیزہ زندگی جس سے دنیا کے اندر چین اور سکون ملے، اور آخرت کے اندر اول مرحلے کے اندر اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، روزی کی پابندی، اور پھر اپنے شوہر کی فرما برداری اطاعت کرنا ہے، اور پردے کے پورا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ان چند چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی ملے گی، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ چین اور سکون کی زندگی مرحمت فرمائے گا، یعنی اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔